نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو۔ ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے ہے اس کو سینہ مبارک میں جمع فرمانا، جمع کرنا اور اس کو پڑھانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پس جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اتباع کریں اسی پڑھنے کا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر ہمارے ذمے ہیں اس کو کھول کر بیان کر دینا۔ نبوت کی نازک اور گراں ذمہ داریوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو از حد احساس تھا۔ جب وحی نازل ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جبریل امین جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی قرأت شروع کرتے تو حضور بھی اسے جلدی جلدی سے تلاوت کرتے کہ کوئی لفظ مبادا رہ نہ جائے۔ تین کام بیک وقت اس وقت ہو رہے ہوتے ہیں: سراپا توجہ بن کر سننا، پھر اسی وقت اس کی تلاوت کرنا، نمبر 3 اس کے مفہوم کو سمجھنا۔ جبریل امین ایک کام کے لیے آئے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیک وقت اس وقت 3 کام کر رہے ہیں، تو یہ دقت طلب اور تکلیف دہ کام تھا، اور اللہ رب العالمین کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف گوارا نہ ہوئی۔ اس زحمت سے بچانے کے لیے یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس سیاق و سباق میں یہ آیت اب کسی کو بے ربط معلوم ہو، کیونکہ پیچھے قیامت کا ذکر چل رہا ہے اور یہ باتیں یہاں پر آ گئیں، تو بے ربط معلوم ہو، لیکن حقیقت علماء کہتے ہیں یہ نہیں، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں انہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اگرچہ ابتدا سے یہی تھا کہ آپ سننے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی بیک وقت کوشش فرماتے ہیں، جس سے یقیناً طبیعت پر بوجھ پڑتا، لیکن یہاں قیامت کا اور قیامت کے منکرین اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مضمون کی اہمیت کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تینوں عمل میں مزید کوشش آپ دیکھیں کہ فرمائی ہوگی۔ جب اس طریقہ کار کی گرانی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے برداشت فرما رہے تھے، وہی بہترین موقع تھا کہ اس شدت سے رہائی کا مژدہ حضور کو سنا دیا جائے، اور اس مژدے کو یعنی اس خوشخبری کو سنانے کے بعد سلسلہ کلام دوبارہ شروع ہوا۔ ارشاد فرمایا اللہ نے محبوب آپ یہ تینوں جو زحمت ہے آپ نہ کریں، اور جب جبریل ہماری آیتیں آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہوں تو اس وقت آپ صرف دھیان سے سنتے جائیں، اور یہ آپ فکر نہ کریں کہ کلام کا کوئی حصہ فراموش نہ ہو جائے، کوئی حکم پوری طرح نہ سمجھا جائے، یہ فکر دل سے آپ نکال دیں۔ یہ دونوں کام ہم نے اپنے ذمے لیے ہیں۔ جب جبریل وحی کا القاء کر چکے ہوں تو اس کا ایک ایک کلمہ بلکہ ایک ایک حرف آپ کے حافظے میں نقش ہو جائے گا، اور اس سارے کلام کو ہم آپ کے سینہ مبارک میں جمع کر دیں گے، اور پھر ہر آیت کے ہر کلمے کا مقصد اور مفہوم کو سمجھا دینا محبوب یہ ہمارا کام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی۔ اب یہاں پر ان 4 آیتوں میں علماء کہتے ہیں کہ فتنہ انکار سنت اور فتنہ انکار حدیث کی جڑ کو اکھیڑ کر ان 4 آیات نے پھینک دیا۔ منکرین سنت جو ہیں ان کے زبردست اعتراضات جو ہوتے ہیں، اس پر پوری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں صرف آپ کو ایک جھلک بتاتا ہوا آگے بڑھتے ہیں ہم، کہ منکرین سنت کے زبردست اعتراضات کا قلقمہ کر کے رکھ دیا۔ ہر وہ شخص کہ جو قرآن کریم کو خداوند عالم کا کلام سمجھتا ہے، اس کے لیے نجات کا راستہ ان 4 آیات میں کشادہ ہو جاتا ہے۔
منکرین حدیث کا بنیادی اعتراض کیا ہوتا ہے؟ منکرین حدیث کا بنیادی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف قرآن نازل کیا. اب جن کا قرآن سے رشتہ نہ ہو اور وہ ایسے لوگوں کی باتیں سنے گا تو وہ ضرور خود بھی گمراہ، کیونکہ وہ تو ہے ہی، لیکن ایسے لوگوں کو بھی وہ گمراہ کر دے گا. اب وہ اعتراض کیا کرتے ہیں سنیے. وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صرف قرآن کریم نازل کیا، اس کے علاوہ اور کوئی وحی حضور پر نہیں اتری. قرآن کی جو تفسیر یا احکام قرآن کی جو تفصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہے، یہ حضور کی معاذ اللہ کہتے ہیں حضور کی ذاتی رائے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخصوص حالات اور معاشرتی تقاضوں کی روشنی میں قرآن کو جس طرح سمجھا لوگوں کو آپ نے بتا دیا. اب 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، انسانیت کا کارواں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، عصری تقاضے یکسر بدل گئے. ان بدلے ہوئے حالات میں قرآن کریم کو ایک مخصوص زمانے کی فضا میں سمجھے ہوئے، یعنی وہ سمجھتے جو صحابہ نے سمجھا وہ ایک مخصوص زمانہ تھا اور قرآن اسی زمانے میں حضور نے ان کو سمجھایا. تو وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ان بدلے ہوئے حالات میں جب عصری تقاضے جب بدل گئے اور یہ حالات کیونکہ انسانیت کا کارواں کہاں سے کہاں تک 1400 برس میں بدل چکا، تو اس زمانے میں جو سمجھایا گیا وہ اب مفہوم اگر بتایا جائے تو ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن پر بہت بڑا ظلم ہے، اور ملت اسلامیہ کی اس سے بڑی کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی کہ اس ترقی یافتہ سائنسی دور میں قرآن کریم کی اس تفسیر کی پابندی لازمی قرار دی جائے اور اس طرح قوم کی ترقی کے سامنے رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں. اللہ اکبر. قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت نے اعتراضات کی بھرمار جو ہے اس کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا. اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، فرمایا کہ جو کلام آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کو یاد کرا دینا اور اس کو آپ کے سینہ نور میں جمع کر دینا، یہ بھی ہمارا کام ہے. اور بیان نہ، اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے کہ قرآن کریم کے احکامات، ارشادات کے مفہوم اور مدعات کو پوری طرح سمجھا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ آپ کی ثوابدید یا اجتہاد پر موقوف نہیں، بلکہ ہم نے، اللہ فرماتا ہے کہ جو عالم الغیب والشہادہ ہیں، ماضی، حال، مستقبل کے زمانوں اور ان کے ہر لحظہ بدلتے ہوئے تقاضوں کے خالق میں ہوں. اللہ فرماتا ہے ہم نے خود اسے کھول کر آپ کو سکھایا ہے. جب قرآن اور قرآن کا بیان دونوں منزل من اللہ ہے تو دونوں کی اتباع ہر مومن پر لازم ہے، یعنی قرآن کی اتباع بھی لازم ہے اور حدیث کی اتباع بھی، یہ دونوں لازم ہے. اور کسی کو یہ اختیار نہیں، اللہ نے یہ آیت جو کہی نا ثم ان علینا بیانہ، اس سے یہ پیغام دے دیا کہ کسی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ ایک کو تو وہ واجب العمل قرار دے اور دوسرے کو ساقط العمل. میں آج سن رہا تھا ایک زبردست مفسر قرآن ہے، وہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم قرآن کو، قرآن بھی تو مصطفیٰ کریم کی زبان سے مانتے ہیں، تم تو انکار حدیث کی بات کرتے ہو، یعنی حدیث کا انکار کرتے ہو، تو تم تو سب سے پہلی بات تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے. تو جس مصطفیٰ کی زبان سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ قرآن ہے تو پھر ان کی زبان سے ان کے افعال، ان کے ارشادات، ان کا رویہ، جو افعال جو ہمیں ملتے ہیں وہ سب قابل عمل ہیں اور اس کی اتباع کی جائے گی. اسی طرح منکرین سنت ایک اور اس کا غلط مطلب لوگوں کو بیان کرتے، وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان علینا بیانہ، جب یہ آیت بتائی جاتی ہے تو وہ آگے سے ایک اور اعتراض لے کر آتے ہیں. وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے آیت پڑھی ان علینا بیانہ، اس کا مطلب جو آپ نے بیان کیا یہ ہے کہ ایک حکم جو ایک جگہ قرآن میں مجملاً، یعنی جو اشاروں میں جس کا ذکر ہے بالکل تفصیل سے نہیں، دوسری آیت میں اس کی تفصیل درج کر دی گئی، اور یہی وہ بیان قرآن ہے جس کا اس آیت میں وعدہ کیا گیا. اور اس کو نام کیا دیتے ہیں؟ وہ اس کو نام دیتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن،
یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت سے، اور اس کو بھاری بھرکم روزگار اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو علماء ہم نہیں علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چلیے آپ کی یہ بات کو ہی لے لیتے ہیں، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی، تو چلیے بتائیے کہ سارے قرآن میں سے حج کا طریقہ ہی ہمیں سمجھا دیں، ہم ان کی قرآن فہمی کی داد دیں گے اگر وہ حضرات سنت کی روشنی کے بغیر حج ادا کرنے کے حکم کی تعمیل کریں گے تو نہ انہیں قرآن میں 9 ذی الحج کا تعین ملے گا، پورے قرآن میں الف سے لے کے والناس تک آپ کو 9 ذی الحج کا تعین نہیں ملے گی، نہ طواف کا طریقہ ملے گا۔ حج میں 2 ہی رکن اہم ہوتے ہیں، یعنی ایک طواف زیارت ہے اور ایک 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں قیام ہے، یہ دونوں رکن اعظم کہلاتے ہیں۔ اب یہ علماء کہتے ہیں کہ بتا دیجئے کہ 9 ذی الحج کا تعین قرآن سے، نہ طواف کا طریقہ، نہ احرام کی تفصیلات، نہ دیگر ارکان حج کا انہیں صحیح علم ہوگا، اور ان کے اجتہاد کے مطابق اگر ان کی بات مان لی جائے تو ملت اسلامیہ کا یہ بین الاقوامی اجتماع جو حج ہوتا ہے وہ انتشار اور اختلاف کی نظر ہو جائے گا۔ ایک جواب تو علماء نے یہ دیا۔ دوسرا، حج سے بھی زیادہ اہم عبادت نماز ہے، یہ حج سے بھی زیادہ اہم عبادت نماز ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن کریم کی آپ ساری آیتوں کو الف لام میم سے لے کے والناس تک آپ چن لیں، اور پھر عربی لغات کی ساری کتابیں جو بھی دستیاب ہوں وہ اٹھا لیں، اور مزید تیسرا کام یہ کریں کہ عربی زبان کے ماہرین کی ایک جماعت کو بھی اپنے پاس بٹھا لیں اور اقیم الصلاۃ کا معنی سمجھا دیں۔ جو قرآن میں نماز قائم کرو اس کا معنی کوئی سمجھا دے اور ہمیں بتا دے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حکم دیا اقیم الصلاۃ، اپنے حکم کی تعمیل ہم سے کس صورت میں چاہتا ہے۔ برسوں مغز ماری 1400 برس گزر چکے، اگر وہ کرتے رہیں اور قیامت تک کرتے رہیں، اگر سنت نبوی کے بغیر یعنی حدیث کے بغیر، حضور کی عمل مبارک کے بغیر، حضور کے فرمان کے بغیر اگر آپ آیت کے ان 2 لفظوں کا معنی نہیں بتا سکتے، جائے کہ سارے قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرے کہ اگر حضور کی احادیث مبارکہ کو ہٹا کر، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یاد رکھیے گا قرآن اور بیان قرآن یعنی سنت نبوی اس آیت کے مطابق سب منزل من اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس کو جدا نہیں کیا جاتا۔ آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دونوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ بیان قرآن کو نظر انداز کر دیں گے اور آپ سمجھیں کہ میں عربی کی لغات پڑھ کر اور میں عربی زبان میں سیکھ گیا، میں قرآن خود سمجھ لوں گا، میں قرآن کی تفسیر خود کر دوں گا، اور اسی لیے یہ فرقہ واریت پھیلی۔ یہ فرقے کیوں بنے؟ یہ فرقے اسی لیے بنے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو جب ماہر عربی دان سمجھ لیا اور وہ سمجھے کہ قرآن کو ہم خود سمجھ لیں گے، تو پھر وہ اتنی چیزوں میں انہوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں علمان کہ وہ اپنی اختلاف رائے وہ بنا کر اپنا ایک الگ فرقہ بنا کر وہ بیٹھ گئے، اور 1400 سال سے جو قرآن صحابہ کو نے سیکھا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور یہ جو سلسلہ کڑی بکڑی اس کو ہٹا کر پھر قرآن کو اپنی طرف سمجھتا ہے تو پھر ٹھوکریں کھاتا ہے، اور پھر اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں جو ہم آئے دن معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ بیان قرآن کو نظر انداز کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں، میرے لیے بھی ممکن نہیں کہ ہم قرآن کا اس طرح اتباع کر سکیں کہ جس طرح اس کے نازل کرنے والے کا منشا ہے۔ اس موضوع پر ویسے تو بہت سی کتابیں ہیں، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے سنت خیر الانام، جو مطالعہ حق کی جستجو رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں آپ نے بہت ساری باتیں ایسے لوگوں کے لکھی ہیں کہ جن کو شکوک و شبہات معاشرے میں قرآن کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے ڈالی جاتی ہیں۔ آپ نے اس میں زبردست دلائل دے کر اس کتاب کو لکھا ہے، اگر کوئی پڑھے تو اس کے سارے شکوک و شبہات
دور ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، ہرگز ممکن نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو جلدی ملنے والی نعمت سے، وتذرون الآخرہ، اور چھوڑ رکھا ہے تم نے آخرت کو۔ اللہ فرماتا ہے عقیدہ قیامت سے اس کے بدکنے والے اور اس سے یعنی راہ فرار اختیار کرنے والے حقیقی وجہ کو پھر اللہ دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا تم دنیا فانی کی لذت میں مگن ہو، اور اس سے یعنی دنیا سے تمہاری وابستگی اور عشق کا تمہارا یعنی جو دنیا کی یہ جو لذتیں ہیں اس کا عیش و عشرت ہے وہ اس تمہارے اندر عشق کا درجہ حاصل کر چکی ہیں، اور اس اندھی محبت نے تمہیں یوم آخرت سے بالکل غافل کر دیا۔ اور اس کی دوسری تفسیر علماء نے یہ کی کہ فرمایا کہ اللہ نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے انکار کرنے والے کافروں سے فرمایا کہ اصل بات وہ نہیں کہ جو تم گمان کرتے ہو، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ جو جل جانے والی دنیا اور اس کی زندگی کو پسند کرتے ہو، اور تم پر دنیاوی خواہشات کی محبت غالب آ چکی ہے، حتیٰ کہ تم آخرت کے گھر اور اس کی نعمتوں کو چھوڑ رہے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ تم انہیں پانے کے لیے عمل نہیں کرتے اور سرے سے تم اس کا انکار کر دیتے ہو۔ یہ بیان کرنے کے بعد کہ اب اللہ تعالیٰ نے کون سے وہ لوگ ہیں کہ جو سعادت مند گروہ ہیں اور بدبخت، ان کے چہرے کیسے ہوں گے قیامت کے دن، اس کے بارے میں آگے مزید آ رہا ہے۔ ہم کل انشاءاللہ زندگی رہی سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں کامیابیاں فلاح ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا، عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں ہمارے ماں باپ کو حضور کی امت کو عطا فرما۔ یا اللہ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں پر، ہماری حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔